بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، حضرت مادو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور واقعات اور ان کی کرامات اور روحانیت کے کس کمال درجے پر وہ فائز تھے، ان کی مشہور کرامات پر آج ہم ان کی ویڈیو میں تذکرہ کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے کرامات اولیاء کرام۔ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عالم دین تھا جو دینی علوم میں بڑا ماہر تھا۔ علم حدیث، علم منقولات اور علم صرف میں کمال کی حد کو پہنچا ہوا تھا۔ غرض یہ کہ وہ علم ظاہر میں ہر لحاظ سے فاضل بے نظیر تصور کیا جاتا اور بہت کم علماء اس کے مقام کے تھے۔ اس کا تعلق شاہی دربار سے بھی تھا، اس لیے اگر کسی شخص کو کسی شرعی مسئلے کا حل درکار ہوتا تو اس کی طرف رجوع کرتا اور وہ اپنی دانائی سے مشکل مسئلوں کو حل کر دیتا۔ علم فنون کے ایسے نکات سے شرح کرتا کہ لوگ دنگ رہ جاتے، یعنی وہ تمام علوم میں یکتائے زمانہ تھا۔ اس نے دھمال ڈالنے والے فقیروں کو توبہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ ایک روز اسے پتہ چلا کہ ایک فقیر شاہ حسین نامی بھی دھمال ڈالتا اور لوگ اس کی فقیری کو بھی مانتے ہیں۔ چنانچہ اس نے شاہی فرمان کے ذریعے سمجھانے کی غرض سے شاہ حسین کو بلاوا بھیجا۔ آپ چلے گئے۔ ملاقات ہونے پر اس نے کہا کہ فقیر ہوتے ہوئے دھمال کیوں ڈالتے ہو؟ یہ کون سے اسلام میں درست ہے؟ پھر آپ جو رقص و سرور کرتے ہیں یہ کون سا مشائخوں کا طریقہ ہے؟ پھر تم فقیر ہو کر داڑھی بھی منڈواتے ہو، جبکہ شرعاً فقراء کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ مجھے ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ نے کون سی شرع اپنا رکھی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہماری شریعت اللہ کی محبت، ہماری داڑھی رضائی لائی اور ہماری دمار اللہ کا عشق ہے۔ میں خلاف شرع نہیں بلکہ تو بذات خود خلاف شرع ہے۔ تیرے عالم دین ہونے کا مقصد تکبر اور بڑائی ہے جو ہم فقیروں میں نہیں ہے۔ تیری نیت اخلاص سے خالی ہے، تیرا وحظ اثر سے خالی ہے، تیرے عمل میں محبت نہیں، غرض یہ کہ تیرا باطن پاکیزہ نہیں۔ مگر ہم فقیروں کا ظاہر اور باطن ایک ہے، اس لیے اصل غلام مصطفیٰ ہم ہیں، تم علماء لوگ نہیں ہو سکتے۔ ہمارا دل اور روح شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رنگا ہوا ہے۔ اگرچہ ظاہر میں تمہیں دکھائی دیتا ہوں لیکن اندر سے دنیا کو ترک کر چکا ہوں اور اس کی ذات کے عرفان میں فنا ہو چکا ہوں۔ تو ناظرین، اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ واقعہ کہ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ اپنے ڈیرے پر یاد الہی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت سے فقراء بھی موجود تھے۔ یک دل میں خیال آیا کہ آج کہیں لاہور شہر سے باہر سیر کے لیے چلتے ہیں۔ آپ نے اس خیال کا اظہار اپنے پاس بیٹھے فقراء سے کیا۔ ان سب نے آپ کی رائے سے اتفاق ظاہر کیا، لیکن اس کے ساتھ یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ سرکار تمام فقراء کو میٹھے روغنی نان کھلائیں گے۔ اس پر حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ ہنس پڑے اور کہا کہ ہاں انشاءاللہ تمہاری خواہش پوری کریں گے۔ بس وہاں سے حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ ہنسی خوشی لاہور کے باہر ایک طرف چل پڑے، ایک جگہ سے دریائے راوی کو عبور کیا اور ایک آبادی کی طرف بڑھے۔ اس آبادی کا نام منڈیاں والا تھا۔ حضرت شاہ حسین سیر کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ جب گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ بہت سے فقراء کہاں سے آ گئے ہیں، تمام گاؤں میں یکدم چرچا ہو گیا۔ تمام گاؤں کے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ فقراء کو دیکھتے ہی ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کیوں نہ ان سے بارش کے لیے دعا کرائی جائے، کیونکہ ایک عرصے سے خشک سالی تھی، لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے تھے۔ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ بہتر موقع ہاتھ آیا ہے کہ اللہ کے ان فقیروں سے بارش کرائی جائے۔ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت پہلے ہی کافی تھی اور لوگ غائبانہ طور پر آپ کے نام سے متعارف تھے۔ جب انہوں نے ان فقراء میں حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ بہت بڑے بلند پایہ فقیر ہیں اور ان کی دعا سے اللہ ضرور بارش کرے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے فقراء کو بارش کی دعا کے لیے کہنا چاہا۔ ان کے ذہن میں یہ بات بھی اٹھی کہ اگر یہ فقراء سچے ہوں گے تو بارش ضرور ہوگی، اور اگر صرف انہوں نے ظاہری طور پر فقیروں کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے تو بارش نہیں ہوگی۔ اس طرح ان فقیروں کی آزمائش ہو جائے گی یہ اصلی ہیں یا نقلی۔ اس سوچ کے تحت انہوں نے حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے تمام ساتھی فقراء کو پکڑ لیا اور رسوں سے باندھ دیا۔ صرف حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ آزاد رہے اور ان کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے، حضرت ہمیں بارش کی سخت ضرورت ہے، اس لیے بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ اس گاؤں کے معروف لوگوں میں ایک شخص پہاڑ خان نامی بھی تھا جو بڑا رئیس اور امیر کبیر تھا، وہ بھی فقیروں کا بڑا معتقد تھا۔
वो आया और उसने फुकरा के मुतालिक तमाम बातें सुनी, मगर उसने भी यही मशवरा दिया कि हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह से बारिश के लिए दुआ कराई जाए। अगर उनकी दुआ से बारिश ना हुई तो हम इन फ़कीरों को ज़दोकोब करेंगे और इन्हें तमाम लोगों के सामने ज़लीलो ख्वार करेंगे। इसकी इस तजवीज़ पर तमाम लोगों ने हाँ में हाँ मिला दी। उधर हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने यह सोचा कि इन फ़कीरों के पास क्यों ना जाऊं कि जिन्हें इन लोगों ने बांध रखा है। चुनांचे इसी नीयत से आप उनकी तरफ चल दिए। जब करीब पहुँचे तो हंस पड़े और कहा, याद इलाही, या तो मेरे साथी मीठी रोटियां खाने आए थे, मगर यहाँ उनके साथ क्या हुआ? तू ही हमें इज्जत देने वाला है। आज तुझसे ये लोग तेरी फ़कीरी की दलील और सबूत मांग रहे हैं, लिहाजा तू इन पर अपनी रहमत का मीना बरसा दे और मेरे साथियों को इनसे रिहाई दिलवा दे। दूसरी तरफ उन्होंने फ़कीरों को कैद करने वाले लोगों से कहा कि तुमने फ़कीरों को नाजायज़ कैद किया है और अगर तुमने उन्हें ना छोड़ा तो तुम पर पानी की बजाय आग बरसेगी, क्योंकि अल्लाह के फ़कीरों के साथ ज़्यादती करना अल्लाह को पसंद नहीं। और आपने लोगों को मतला कर दिया कि इन फ़कीरों को छोड़ दो वरना अल्लाह तुमसे नाराज़ होगा। उनकी समझ में ये बात आ गई और उन्होंने फ़ुकरा को छोड़ दिया। आखिरकार आपने आसमान की तरफ नज़र उठाई तो यकायक काले बादल नमूदार हुए और आप अल्लाह की मोहब्बत में डूब कर नाचने लगे। बस आपका रक्स करना ही था कि खूब ज़ोर की बारिश होने लगी, हत्ता कि उनके खेत अच्छी तरह सैराब हो गए। मगर बारिश मुसलसल होती जा रही थी और उन्हें ख़तरा लाक हो गया कहीं ये रहमत की बजाय ज़हमत ना बन जाए। लिहाजा क्यों ना हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के पास चलें और उन्हें कहें कि बारिश रुकने की दुआ फरमा दें। आपने उनके कहने पर बारिश के रुकने की दुआ फरमाई तो बारिश फ़ौरन बंद होगी। इस गांव के तमाम लोग और पहाड़ खान आपके पास आए, आपका शुक्रिया अदा किया और पहाड़ खान खसूसी तौर पर मुतासिर होकर आपका मुरीद बन गया और आपके तमाम साथियों को छोड़ दिया। और गांव वालों ने खुशी के तौर पर घी वाली मीठी रोटियां पकाई और तमाम फुकरा को खिला दी। तो नाज़रीन, हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की ये मशहूर करामात हमने आप तक पहुँचाई है। मज़ीद औलिया कराम की मालूमाती वीडियो जानने के लिए सिलसिला वार से ऑफिशियल चैनल देखते रहिए और ये मालूमात दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए सिलसिला वार से ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।